نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لبيك 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 يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 183 اور 184 دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اسی بات سے ایک بات وضاحت طلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی جناب سردار کا، خاتم کا معنی جناب مور کا، خاتم کا معنی کہ تمام انبیاء کے سے امام ہونے کا یا تمام انبیاء کا سردار ہونے کا، اور یہ ان کا رتبہ ہے۔ یہ اپنی اپنی تشریح ہے، منہ کی تشریح ہے۔ جس طرح وہ موٹا سا آمدی وہ تشریح کر رہا تھا کہ خاتم کا معنی باپ بھی ہے، جس طرح قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ابتدا میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ امہات المومنین، کہ نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر وہ اگر وہ مائیں ہیں تو باپ بھی ہونا ضروری ہے، لہذا نبی علیہ السلام روحانی سب کے باپ ہیں، تو خاتم کا معنی باپ ہے۔ ایسا ترجمہ کرنے والا یا ایسا تشریح کرنے والا اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ تفسیر اور ترجمہ اور صحیح مفہوم جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم نہیں، بس اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم نہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آیا ہے، جہاں کہیں بھی ارشاد ہوا ہے کہ وہ رسول جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، بعد کا ذکر نہیں۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، بے شک جو وہ لوگ جو کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کر رکھا ہے، عہد الینا ہمارے ساتھ عہد کر رکھا ہے، اللہ نؤمن یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے لی رسول کسی رسول کے لیے، کسی رسول پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لی رسول رسول کے لیے مراد کسی رسول کے ساتھ یا کسی رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یأتینا، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس آئے، حتیٰ یأتینا، حتیٰ یأتینا وہ ہمارے پاس آئے، بقربان ایک قربانی کے ساتھ ہمارے پاس آئے، قربانی کرے، قربانی لائے، پھر
اس کے بعد کیا ہو، یہاں احمد عیسیٰ وہ الو کے پٹھے حرام زادے کو قرآن پاک کا ترجمہ یہاں نہیں آیا، وہ کہنے لگا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ واہ جی واہ، یا نیا ترجمہ، نئی بات، ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اس کا معنی یہ نہیں، یعنی وہ نبی آنے والا لائے، یاتینا ہمارے لیے لائے، ہم پر لائے، یاتینا ہمارے لیے لائے، ہمارے پاس لائے، بے قربان، ایک قربانی، کوئی قربانی کرے، قربانی لائے، قربانی کا گوشت لائے، قربانی کا جانور لائے، قربانی لائے، قربانی لائے، قربانی لائے۔ احمد عیسیٰ یہاں کیا بے قربان، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہ مفسر کا پتر، جہل آدمی، اجاڈ آدمی۔ اب ہم نے جو کہ خاتم النبیین قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ حدیث نہیں پڑھتا، لیکن جب یہ گدھے سے موٹے سے کھوتے سے موٹے موٹے اتنا اتنا بڑا پیٹ بڑا ہوا ہے، اور بیٹھ کے یہ احمدی بیٹھ کے قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھ رہا تھا نا ما کان محمد ابا احد، میں وہ پڑھتا نہیں، بالکل مجہول، جہلوں کی طرح۔ تجھے نہیں پڑھنا آتا تو نہ اتنا عالم بن، نہ قرآن پڑھ، میں تو ایسے قرآن پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ قرآن مجید تجھے پڑھنا نہیں آتا نہ پڑھ، صرف ترجمہ کر دے۔ بڑے ٹھوک سے پڑھ رہا تھا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آگے جا کے بھونک رہا ہے کہ یہ جو ہے نا خاتم ہے، اس کا معنی باپ ہو گیا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے تفسیر فرما دی ہے، نبی علیہ السلام نے تفسیر کر دی ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے مفہوم سمجھایا وہی مفہوم لیا جائے گا، کسی گدھے کے بچے کا مفہوم نہیں لیا جائے گا، کسی حرام زادے کا مفہوم نہیں لیا جائے گا، بالکل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی، یہ نبی علیہ السلام نے تشریح فرما دی، یہ آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، تاکہ کوئی بھی بلبلی یا جھوٹ بول کے اپنا نبی ہونا ثابت کرے، وہ غلام احمد قادیانی ہو حرام زادہ، یا احمد عیسیٰ حرام زادہ ہو، کوئی، ہاں یہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، اس نے وہ تو کہتا ہے کہ مریم کے ساتھ اللہ نے رجولیت فرمائی، تو اس رجولیت سے میں پیدا ہوا، یعنی خود کہتا ہے پیور حرام زادہ۔ اور احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے آیا، پیور حرام زادہ۔ خود آدمی خود اپنے منہ سے جو مترف ہو جائے نا، تو اس کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا، حرام زادہ ہے۔ اب اللہ بھی رجولیت کرتا ہے، لہذا غلام احمد قادیانی بالکل حرام زادہ ہے، پکی بات۔ اور اس کی ماں بھی کنجری، اس کے بعد اگر جو ماننے والے وہ بھی کنجر، سارے کنجر، کیونکہ جب ہمیں کہے گا کہ جو غلام احمد قادیانی کو، ہماری نبوت کو نہیں مانتا، وہ کنجری کی اولاد ہے، تو خود سے جو اس کے ماننے والے سارے کنجر، کنجری کی اولاد، اور خود اپنی بیٹیاں اور لڑکیاں بھیجتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورق لگاؤ، خوبصورت لڑکیاں بھیجتے ہیں، تو کنجر کون ہوئے؟ جو لڑکیوں کے بہانے لوگوں کو ورق لگاتے ہیں اور اپنے دین کی اشاعت کرتے ہیں لڑکیوں کے بہانے میں۔ اسلام نے کسی لڑکی کو نہیں بھیجا، نبی علیہ السلام نے کسی لڑکا، خود مارے کھائے، خود جناب دعوت دی، پھر آگے صحابہ کرام نے دی، کوئی مبلغہ ایسی اسلام میں نہیں دکھا سکتے کہ جس نے تبلیغ کی ہو۔ صحابہ نے جو مسئلہ پوچھے ہیں وہ امہات المومنین پوچھے ہیں، لیکن ان کو بھی نبی علیہ السلام نے تبلیغ پہلے کی ہوئی تھی، اگر کوئی مسئلہ بھول جاتے تھے تو وہ امہات المومنین پوچھ لیتے تھے۔ کسی امہات المومنین اور کسی بعد میں ہمارے اکابرین، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی کہیں کہ تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ حضرت امام حسین تبلیغ کرتے رہے، امام حسن تبلیغ کرتے رہے، صدیق اکبر تبلیغ کرتے رہے، عمر فاروق تبلیغ کرتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، ساتھ مانی زکوٰۃ کے ساتھ لڑتے بھی رہے، پھر جو نبی اٹھے ان کے خلاف بھی لڑتے رہے، حتیٰ کہ سب کا کلا کما کر دیا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ لیکن آج جو خواہ تشریح، اب اپنا خاتم کا معنی باپ، اللہ کہہ رہا کسی مرد کے باپ ہی نہیں، اب اللہ سے بڑھ کر ان کی تشریح ہے، گدھے کے بچوں کی تشریح ہے، اللہ سے بھی بڑھ کر
اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی بندے کے والد نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں خاتمہ کا ہمارا باپ، امہات المؤمنین جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہوئیں، تو لہٰذا روحانی وہ ہمارے باپ ہوئے. روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں ہے. بس اللہ نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے. امہات المؤمنین اللہ نے ان کو کہا وہ ہماری مائیں ہیں. اور نبی علیہ السلام کو کہیں بھی رب نے جب وضاحت کے ساتھ کہہ دیا وَلَٰكِنْ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. تو خواہ روحانی باپ نہیں، روحانی باپ نہیں. تمہارے جو ہے نا یہ غلام احمد قادری یہ شیطانی باپ ہے جنہیں تمہیں برق لگا رکھا ہے، تمہیں نبی علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا ہے. یہ روحانی باپ تمہارے ہی ہیں. یہ روحانی شیطانی سب کچھ شیطانی سلطانی باپ یہ تمہارے ہی ہیں. جس طرح اس کو نبوت ملی ہے نا عروضی جو نبوت ملی ہے، اسی کے تحت وہ تمہارے باپ بھی شیطانی باپ ہیں. نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں. اللہ نے کہہ دیا بس مور لگ گئی ہے کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں بس. ماں ہو تو باپ نہ ہو. بڑی تو اپنی ذہنی تشریح کرتے. ذہنی تشریح کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں باپ ہے، بس بات ختم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیون، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کسی کی تشریح نہیں مانی جائے گی. جو تشریح کرے گا حرام زادہ کرے گا. جو اس خاتم کے معنی کو بدلے گا، نبی علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا آنا خاتم النبیین. خاتم اس میں فعل کا صیغہ ہے. یہ باب ثلاثی سے ہے. خاتمہ باب رباعی سے ہے. خاتمہ لفظ رب نے ختم فرما دیا، اس رب نے جس نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس اللہ نے تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، بند فرما دیا. اللہ نے خاتمہ، وہ ختم کرنے والا. فعل ماضی کا پہلا صیغہ با مفعلہ. اور جو اس کا ترجمے کو بدلے، اس کی وضاحت اس طرح کرے کہ نبی علیہ السلام باپ ہے، وہ حرام زادہ ہے. بالکل حرام زادہ، پیور حرام زادہ ہے. اپنے لطفے کا پتہ کرے. ہم کسی کے علم کو نہیں لیتے، ہم قرآن کی سیدھی تشریح جو آقا علیہ السلام نے تفسیر بیان کی ہے وہی ہے. نبی علیہ السلام نے خود تفسیر فرما دی. تفسیر اس کی وضاحت فرما دی، واضح کر دیا ترجمہ، تاکہ خاتم میں کوئی بھول بھلی نہ ڈالے. بھول بھلی ڈالنے والے پر خدا کی لعنت ہے. اور جان بوجھ کے قرآن پاک کو جو بدلنے والا ہے اتل بعد ذالک زنیم، وہ سورۃ قلم والی اسی کیٹاگری میں ہے کہ پیور حرام زادہ یہی ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کو بدلے گا. نبی علیہ السلام نے تشریح جو فرمائی ہے وہی صحیح ہے. دنیا کائنات اس تفسیر سے کوئی مکر نہیں سکتی، کوئی اس کو بدل نہیں سکتی. اور جو نبی علیہ السلام نبوت کا اجرام، نبوت کے اجرام یہاں سنیں. یہ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ جو پڑھ لی ہے، اس کا میں ترجمہ کر لوں رہ نہ جائے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. کس چیز کا؟ اللہ نؤمنا، یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لرسول، کسی رسول کے لیے، کسی رسول پر معنی بن گیا. حتیٰ یاتینا، حتیٰ کہ وہ رسول جو ہمارے پاس آیا ہے وہ لائے ہمارے پاس. یاتینا، لائے وہ یاتی واحد مذکر غیب فعل مضارع کا، وہ لائے ہمارے پاس. واحد مذکر غیب فعل مضارع معروف پہلا صیغہ یاتی. لائے وہ، نام ضمیر جو ہے متکلم کی ہے، ہمارے پاس لائے. یاتینا، لائے وہ ہمارے پاس، بے قربان، ایک قربانی، ایک ذبیحہ لائے، ذبح کیا ہوا جانور لائے یا ہمارے سامنے ذبح کرے. تاکلہ النار، پھر اس قربانی کو آگ کھا جائے. بڑا واضح ترجمہ ہے. اب اس کو کوئی بدلے وہ حرام زادہ ہوگا. کل، کہہ دو محبوب، قد جاءکم،
ضرور تمہارے پاس آئے رسول، رسول جمع ہے رسول کی، رسول ایک رسول اور رسول جمع، بہت سے رسول، انبیاء آئے، بہت سے رسول آئے، انبیاء تشریف لائے، من قبلی مجھ سے پہلے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے۔ جو اس ترجمے کو بدلے وہ کون ہے؟ حرام زادہ۔ نبوت کا سلسلہ یہاں بھی ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادھر فرمایا لا نبی بعدی، ادھر فرمایا من قبلی، مجھ سے پہلے رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے، تمام انبیاء، نوح علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر مجھ سے پہلے لے کر تشریف لے آئے، سب انبیاء تشریف لائے من قبلی، مجھ سے پہلے، من بعدی نہیں۔ اور جو اس کو من بعدی میں بدلے، قرآن پاک کے ترجمے کو بدلے، قرآن پاک کے ترجمے کو بدل کے اس پہ ہڈ حرامی کرے، موٹا ہو جائے، خنزیر کی طرح پھٹ جائے، خنزیر کی طرح پھٹا ہوا ہو، تو اس کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو ہم تو نہیں نا اپنا بدلنے دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من بعد اسمہ، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جو احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ میں ہوں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اب احمد عیسیٰ کہتا ہے اس قالا کے بعد میرا نام لگا دو، وہ تو ماضی میں ہو چکے ہیں، اور قالا ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ گدھے کے بچے کو گرامر تو آتی نہیں، یہ اپنا نام لگاتا ہے۔ جب گرامر ہی نہیں آتی تو الو کے پٹھے ایسے ہی ترجمہ کریں گے نا، جب گرامر ہی نہیں آتی تو ایسے ہی ترجمہ کریں گے نا جن کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں بھی وہی معنی ہے من قبلی، جو مجھ سے پہلے رسول ہوئے ہیں، بعد میں کوئی رسول نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تفسیر فرما دی لا نبی بعدی، انا خاتم النبیہ، انا خاتم النبیہ، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تفسیر آقا علیہ السلام کی ہے۔ اور بعد میں جتنے نبی جھوٹ بول کر آتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، جی بالکل جھوٹ بولتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وضاحت سے فرما دیا، وضاحت سے، اتنی وضاحت ہے، اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ باقی تفسیریں، باقی باتیں تمہارے منہ کی ہیں، اور پھٹے منہ تو لخ دی لعنت جو اس کو بدلے۔ یہ تفسیر آقا علیہ السلام کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، حتمی اور آخری نبی آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی مروزی، کوئی عروزی، کوئی شروزی، سبحانی، لسانی، شیطانی، کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، قطعاً نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اللہ نے بند کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرما دی لا نبی بعدی۔ یہاں بھی فرمایا کل، کہہ دو محبوب، قد جاءکم رسول من قبلی، ضرور تمہارے پاس آئے مجھ سے پہلے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، نبی علیہ السلام سے پہلے آئے، بعد میں کوئی نہیں، وبالذی قلتم، اور ان کے ساتھ یا اس کے ساتھ، بتاؤ تم، قلتم بتاؤ تم، کہو تم، قلتم بتاؤ تم، فلما قتلتموہم، تم بتاؤ پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا، بولو تم، قلتم بولو تم، کہو تم، فلما قتلتموہم، ان کو تم نے کیوں قتل کر دیا، کیوں قتل کیا؟ میری بات بھی نہیں مانتے، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، جو مجھ سے پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، بتاؤ تم، کیوں ان کو فلما قتلتموہم، کیوں ان کو تم نے قتل کر دیا، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
مجھے نبی جھوٹ نہیں مانتے تو پھر پہلے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ بتاؤ تو ان کنتم صادقین۔ فَإِن كَذَّبُوكَ محبوب یہ لوگ آپ کو بھی جھوٹا کہیں گے۔ یہ مرزائی نبی علیہ السلام کی اس بات کو جو فرمایا نا آقا علیہ السلام نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کو یہ حرام زادے سارے جھوٹا کہتے ہیں، یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، اور جو اس حدیث کو جھوٹا کہے اس کو ہم نبی کیسے مانیں؟ نبی ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کیٹیگری ہو سکتا ہے، ایک نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی نبوت کا دروازہ بند۔ غوث الاغیاس ہو سکتا ہے، غوث الاغیاس، قطب الاقطاب، قطب الاقطاب ہو سکتا ہے۔ آگے ابدال ہو سکتا ہے، ابدال، قطب الاقطاب ہو سکتا ہے، غوث الاغیاس ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں۔ سوچنے والوں سوچو، غور کرنے والوں غور کرو۔ یہ اتنے تورے بن کے آ جاتے ہیں، یہ جہل ہیں، جہل اجڑ جہل ہیں۔ وہ اپنا اس کا نا آیا مقدسہ خاتم النبیین آیا کی تشریح کر رہا ہے، جب وہ 7ویں نمبر پہ پہنچا نا تو قرآن پاک کی آیات پڑھا ہے، کل نہبطوا بعضکم لبعض، یہ تو صحیح میں پڑھا نا، وہ کہ کل نہبطوا بعضکم لبعض، بعضکم، الو کے پٹھے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور وہ مفسر بنے بیٹھی ہیں۔ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اوپر سے دیکھ کر بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، سن لو سمنا وہ خاتم النبیین کی تشریح، آیت خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے نمبر 7 پر۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، دور بیٹے منہ تلخ دی لعنت قرآن پڑھنے والے پر۔ قرآن پاک خود لعنت کرتا ہے، میں تو لعنت کر ہی رہا ہوں نا۔ قرآن پاک نے ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ یہی تو ہیں، یہی تو ہیں، ترلے باندھ کر مفسر بننے آ جاتے ہیں۔ گدھے کے بچوں کو اوپر دیکھ کے قرآن پاک نہیں آتا۔ اس کی قسط نمبر 7ویں پڑھ لو، اپنا سن لو، ترجمہ مکمل ہونے والا ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے جو رسول ہوئے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا، جھٹلائے گئے رسول من قبل کا، جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں۔ بعد کا تو ذکر ہی نہیں، جو بعد کا ذکر کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے، بالکل پکی نشانی۔ بعد کا نبی ہونا ذکر کرتا ہے یا نبی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے، وہ اپنے نطفے کا پتہ کرے۔ تو جو قدرتی طور پہ یہ قدرتی بات ہے، جتنے بھی نبی ہو رہے ہیں نا وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں، جسے غلام محمد قادیانی نے اعتراف کر دیا کہ میں اللہ کے فلٹر سے ہوا ہوں، اس نے رجولیت کی، اس کا نا اس کے رجولیت سے ہوا ہوں، اور اس نے آ کے کہا میں محمد کے فلٹر سے ہوں، خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور کر لیا ہے کہ یہ واقعی حرام زادے ہیں۔ نہ کوئی محمد کا فلٹر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رجولیت کر سکتا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس صفت سے پاک ہے، اس صفت سے پاک ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد۔ تو مرزا غلام محمد یار قادیانی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے رجولیت کی اور پھر حمل ٹھہر گیا، 10 مہینے تک حمل رہا، 10 مہینے تک گائیں بھینس وہ 10ویں مہینے سوتی ہیں نا، 10ویں مہینے یہ بولا گاں تھی ویسی، 11ویں مہینے وہ اپنا اونٹنی جو ہے نا، اونٹنی ڈاچی اونٹنی جو ہے وہ بچہ جنتی ہے، تو شاید وہ اونٹنی ہوگی جس سے پھر نکلا ہوگا، 10 مہینے تک رہا حمل اور 11ویں مہینے نکلا، تو اونٹنی ہوگی پھر جو 11ویں مہینے جا کے اس نے حمل اس کا باہر نکالا۔ یعنی یہ بھی گدھے کے بچوں کو پتہ نہیں
کہ عورت کا حمل 9 مہینے تک ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دینا ہوتا ہے. یہ 11ویں مہینے جا کے پیدا ہو رہا ہے. یہ اونٹنی کا بچہ ہے، انسان کا بچہ نہیں. یہ بھی کبھی خیال کرو. چلو یہ درمیان میں بات آ گئی. من قبلی کا، آپ سے پہلے محبوب ہوئے، محبوب جتنے رسول ہوئے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا، وہ جھٹلائے گئے تھے. فقد کذب رسل من قبلی کا، پس ضرور جھٹلائے گئے تھے محبوب جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں. جاؤ کا بالبینات، وہ آئے تھے روشن دلائل کے ساتھ، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ. والزبری، اور صحیفے بھی لے کر آئے تھے. ان کے پاس کتابیں اور صحیفہ والکتاب المنیر، ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، روشن کتابیں بھی تھیں، ایسی کتابیں جو دوسروں کو بھی روشنی دیتی تھیں، روشنی دینے والی کتابیں، ایسی کتابیں تھیں. امید ہے میری یہ کاوش آپ تک پہنچ چکی ہے اور آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ کوئی بھی آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں، اور جو نبی مانے وہ بے ایمان، جھوٹا، مردود، لعنتی ہے. احمد عیسیٰ بھی نبی کوئی نہیں، غلام احمد قادیانی بھی کوئی نبی نہیں، اور جتنے یہ آپ جھوٹے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی نبی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین. آقا علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. یہ آقا علیہ السلام کی تفسیر ہے، اور جس تفسیر کو دنیا کائنات میں کسی چیلنج نہیں کیا. چیلنج حرام زیادہ ہی کرے گا، حرام زیادہ ہی کرے گا، حرام زیادہ ہی کرے گا. اور جتنے نبی ہیں یہ حرام زادے ہیں. یہ اس آیا مقدسہ کے تحت اس حدیث کو بھی چیلنج کرتے ہیں. آیا مقدسہ کو بھی جو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، اس نے سلسلہ بند کر دیا. اور ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی. اللہ تعالیٰ کے رسول نے بذات کے ساتھ اس کی تشریح فرما دی، تفسیر فرما دی. اب کسی نبی کی گنجائش نہیں، جتنے بھی آئیں گے جھوٹے آئیں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین. صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی یہ تشریح ذہن میں رکھیں اور بار بار لوگوں تک پہنچائیں، مہربانی کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. بیچارے بولے بالے جن کے پاس علم تھوڑا ہے وہ ان کی لگی لپٹی باتوں میں آ جاتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو یہ بات ضرور پہنچائیں، اور آپ کا یہ پہنچانا ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے اور میرا بھی بخشش کا وسیلہ بن جائے. اور تو کچھ نہیں ہے، ایک محبت رسول تو ہے. اعمال پتہ نہیں کام آتے ہیں کہ نہیں آتے. اعمال ہو سکتا ہے کہیں یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو. میں امامت کراتا ہوں، کہیں مجھے نہ پڑھا جائے تو کرتا رہا تو تو کیسے کی. یہ ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چلیں گے تو بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. یہ میری کاوش ہے، آپ تک میں نے پہنچانی تھی، پہنچا دی. آپ کی بھی میری بھی اسی میں بخشش ہے کہ ہم آقا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اسی کے مطابق مانیں اور نبی علیہ السلام کی تابع داری کریں. نبی علیہ السلام کی تابع داری میں فرمایا نا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی رسول کو مانو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور کسی کو رسول نبی نہ مانو. باقی سب جھوٹ بولتی ہیں، سب جھوٹ بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.